بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دے گا۔ ان عملیات اور وظائف کو آپ نے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے، تو آپ کو ان سے کون سے فائدے حاصل ہوں گے، توجہ سے سنیے گا۔ نمبر 1، اللہ رب العزت رمضان المبارک کے آنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 2، رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کے رزق کو اور مال و دولت کو وسیع اور کشادہ فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ رب العزت آپ کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے گا، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، مرنے کے بعد قبر روشن اور منور ہوگی اور اللہ رب العزت عذاب قبر سے حفاظت فرمائے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ان عملیات و وظائف سے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ جو لوگ یہ 4 اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل رب کریم ان سے راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت جس سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ اسے دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کون سے عملیات ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ وہ 4 عملیات و وظائف یہ ہیں۔ ان عملیات و وظائف کو کر لینا ضروری ہے۔ نہایت ہی توجہ سے عملیات ملاحظہ فرمائیں۔ انسان غلطیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرنے سے پہلے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں، جس طرح گھروں کو صاف کرتے ہیں۔ اپنے دل کو بھی ہر طرح کی معصیت سے پاک صاف کر لیں۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل و دماغ میں غم و غصہ ہے تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیں، اور جس کے لیے بھی دل میں نفرت لیے پھرتے ہیں اسے معاف کر کے اپنے دل کو پاک صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سابقہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی کے طلبگار ضرور ہوں، اور اس سلسلے میں توبہ استغفار جتنا زیادہ ہو سکے کریں۔ توبہ استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بہت سے الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ آپ استغفار کی تسبیحات کر سکتے ہیں، استغفر اللہ کی تسبیحات کر سکتے ہیں۔ افضل ترین استغفار یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کلی۔ رمضان المبارک سے پہلے ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے دھو ڈالیں۔ نمبر 2، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اور اس کے پیاروں کی قبریں روشن اور منور ہو جائیں، یعنی یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن اور منور ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والمات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یعنی اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کم سے کم اس کلمات کی ایک تسبیح کو روزانہ اپنا معمول بنا لیں، جس قدر زیادہ پڑھ سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بزرگان دین کے نزدیک جس وظیفے کو 400 مرتبہ پڑھا جائے وہ کثرت میں شمار کیا جاتا ہے، البتہ کثرت کی کوئی حد مقرر نہیں، چاہیں تو 1000 مرتبہ پڑھیں، یہ کثرت میں ہی شمار ہوگا۔ اس سے ایک نصاب کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کو بھی آپ جس قدر ممکن ہو پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت کریں، کم سے کم ایک
تسبیح روزانہ پڑھیں۔ کثرت سے توبہ استغفار کرنا بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ بہت سی احادیث اور قرآنی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے رزق میں کشادگی مانگو۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کی کثرت کریں، جبکہ ایک تسبیح روزانہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ دنیاوی دولت کے ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت اور قبر کی زندگی کو بھی یاد رکھیے اور اسے بھی سنوارنے میں اللہ کی مدد کے طلبگار رہیں۔ نمبر 3، جو کم از کم 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور عظیم ترین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر ایک جگہ پھر ارشاد پاک ہے کہ یہ کلمات جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے خزانے حاصل کر سکیں اور جنت کے خزانوں سے مالا مال ہو سکیں تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ وہ 4 کلمات اور وظائف ہیں جن کو رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنا معمول بنا لیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور و معمور فرما لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم رمضان المبارک میں انہیں وظائف نہیں پڑھ سکتے؟ تو بالکل ضرور پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر گھڑی، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کریم کے آنے سے پہلے جس قدر ممکن ہو اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے بھر لیں، تاکہ رمضان کریم کی مبارک ساعتوں میں ہمارے لیے ذکر و اذکار اور وظائف کی ادائیگی بھی زیادہ آسان ہو۔ اور پھر اگر ہم یہ کلمات جو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں رمضان المبارک سے پہلے شروع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایک تو ہمارا دل تمام سال کے گناہوں اور ملکیت سے پاک صاف ہو جائے گا، اور دوسرا رمضان المبارک میں ہمارے لیے عبادات کا ثواب 10 گنا بڑھ جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔